سال ہمارا ختم ہو گیا، چونکہ ہمارا سال تو اسلامی سال ہے نا، اسلامی سال تو جمادی الثانی چلتا ہے، لیکن چونکہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، ہماری تنخواہوں کا نظام، ہمارے ملک کا نظام، ہمارے نظام الاوقات، ہمارے کیلنڈر، ہمارے حالانکہ مسجد کے جو نظام الاوقات کے نقشے ہوتے ہیں وہ مدارس کا نظام اسلامی مہینے کے حساب سے ہے، لیکن مدارس میں بھی تنخواہیں یہ دوسرے مہینے کے حساب سے ملتی ہیں، سارے کام دوسرے مہینے کے حساب سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو بھی جلسہ ہوتا ہے اتوار کے دن ہوتا ہے تاکہ لوگ شریک ہو سکیں۔ تو جو ملک کی ایک ریت ہے وہ اسی نظام کے حساب سے شمسی اعتبار سے اس کو عیسوی سال کہتے ہیں، اور عیسوی سال ہمارا آج انشاءاللہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے اس کو مکمل کرے اور خیر سے اگلا سال لے کر آئے۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے، ہر وقت اور ہر موقع کو گزارنے کا اللہ نے طریقہ ہمیں بتایا۔ پاکستان میں اتنا نہیں ہے، لیکن جب تقریباً آج سے 2 برس پہلے میری دادی کا انتقال اسی رات میں ہوا تھا، تو ہم لوگ نکلے تھے یہاں سے، ہم نے گاڑی کروائی، سامنے ہمارے عامر بھائی ہیں، ہم نے گاڑی کرائی، ہماری ساری فیملی نکلی۔ تو رات جیسے ہی نکلے ہم تقریباً 11:30 پونے 12 بجے تھے، تو ہم نکلے تو ہم نے دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن میں وہ عجیب سا ایک شو سا لگا ہوا ہے، اور بحریہ ٹاؤن سے تقریباً 2 کلومیٹر پہلے تک رش ہی رش، گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ کیا جی کیا یہاں نیو ایئر فیسٹیول ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یعنی نیو ایئر کو منانے کا مکمل انتظام ہے، پھر آتش بازی اور یہ سب مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے ایک بہت ہی عزیز ساتھی ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، تو ابھی کچھ 1-1.5 مہینہ پہلے مجھ سے تعلق ہوا، حافظ صاحب بھی ہیں، بڑے آدمی، تراویح بھی پڑھاتے اور بڑا ان کا نام ہے وہاں پر، کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں۔ کہنے لگے جی آج ہم جا رہے ہیں، آج ہم نے ابھی تو وہاں پر صبح ہوئی تو عصر کے وقت میری بات ہوئی، جی نیو ایئر فیسٹیول ہے، آج ہم لائٹنگز دیکھنی ہے، تو آپ اجازت دے تو میں اس کی ویڈیوز بھیجوں گا آپ کو۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا ہو گیا آپ کو، خیریت ہے؟ مولوی صاحب نہیں ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے مولوی صاحب بھی ہیں۔ کیا ہو گیا آپ کو، خیریت ہے؟ کیا مطلب خیریت ہے؟ پھر چیز دیکھنے کی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے آپ کو انجوائے کا کیا سسٹم ہے وہ۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ سب منانا جائز ہے کہ اس میں حرام کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، یہ تو ساری کافروں کا طریقہ ہے، آتش بازی کرنا جائز ہے؟ جس ملک کے اندر 25 سے 30% لوگ اس وقت بھی جھونپڑ پٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر لاکھوں روپیہ صرف آتش بازی میں جو گزارے جا رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اگر جس ملک میں لوگ پیڑ بھرے ہیں تب بھی تو یہ جائز نہیں ہے نا، کس طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا جس میں لاکھوں کروڑوں روپیہ ایسے پھونک دیا جائے، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین شیطان کے بھائی ہیں۔ چلے یہ تو آتش بازی ہے، باقی نئے سال کو منانا، سیلیبریٹ کرنا شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ شریعت میں اگر کہیں نہیں، شریعت نے منع بھی تو نہیں کیا۔ میں نے کہا کان کھینچ کے آپ نے کسی چیز کو جائز بنانا ہے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شریعت نے ہر تقریب کو منانے کا طریقہ کار بتایا، ٹھیک ہے۔ جس چیز سے شریعت خاموش ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں شریعت نے لب بند کیا ہوئے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس جگہ پر ایک پورا پہاڑ کھڑا کر دیں۔ جو شریعت نے بتایا ہے، ایک واضح قانون بتا دیا، شریعت نے لب بند کیے ہیں، ہونٹ بند کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا یہ مزاج و طریقہ نہیں ہے۔ میں اصولی بات کر رہا ہوں، میں لفظوں میں اور الفاظ کی زبانی سے بات نہیں، فقہ کے اصول کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے سمجھیں، جو شعار کسی غیر قوم کا ہو، وہ اگرچہ عبادت کا شعار ہے، ہمیں سختی سے منع کیا، نہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی شکل بنائے گا، مشابہت اختیار، تشبہ کرے گا، اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ من کسر سواد قومہ فہو منہ، جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ میں نے کہا آپ اگر نیو ایئر میں جائیں گے وہاں آتش بازی دیکھیں گے
ظاہر بات ہے آپ بھی ہلہ گلا کریں گے، آپ کے بچے بھی سیٹیاں بجاتے ہیں، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے. تو من کثر سواد قومی فہو منہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ اسی میں سے ہوگا، اور اس کے بڑے عجیب عجیب اثرات ہوتے ہیں. مجھے اب اگر اجازت دیں میں آپ کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت نے بڑی لاجواب قسم کی بات فرمائی، بڑی عجیب 6-7 نکات علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے واضح کیا ہے کہ کفار کی مشابہت کے نقصانات کتنے. حضرت نے 6-7 نکات میں دیکھیں، ایک صاف سی بات ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چیزیں قوم کو دی ہیں، یہود جو تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 11 کو روزہ بھی رکھوں گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، کہ اگر وہ ایک روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ دوسرا روزہ رکھو. جی، ایک روزہ وہ رکھ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ دوسرا روزہ رکھو تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جو باتیں ذکر کی نا، اتنی زبردست اور اتنی اہم ہیں کہ ہو بہو لگ رہا ہے. اگر کسی کا غیر مسلموں کے ساتھ یا ایسے لوگ جو غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ رہنے والوں سے بات چیت ہو، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے. کفار کی نقل اور پیروی کرنے سے آدمی خود بخود صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، خود بخود، کیونکہ وہ ان کا اثر لینے لگتا ہے، ان کی بہت سی باتوں کو خود بخود ماننے لگتا ہے، اور دین کے اوپر اس کو اشکالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خود بخود وہ ہٹنے لگتا ہے، دین کو چھوڑنے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم تو بھوکے ننگے بیٹھے ہو. ان کے پاس تو یہ ہے، تمہارے پاس یہ. انہی سب باتوں میں کفار کی پیروی کرنے سے ان کے قول اور عمل میں ہم آہنگی اور قلبی محبت پیدا ہونے لگتی ہے. اور یاد رکھنا، یہ محبت صرف آپ کو ہوتی ہے، ان کو نہیں ہوتی. یہ صرف آپ کو محبت ہوتی ہے، یہ ان کو بالکل بھی نہیں ہوتی. کفار کی مشابہت پر جمے رہنے سے شریعت مطہرہ سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں دماغ کھپانے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس شخص کو شریعت سے نفرت ہو چکی ہے، کیونکہ یہ کسی بھی طریقے سے شریعت محمدی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے نہیں. چاہے زور لگا دو، چاہے دلائل دے دو، چاہے لاجواب کر دو، چاہے چپ کرا دو. یعنی لاجواب کر دیا پھر بھی ماننے کو دے نہیں، مجھے تسلی نہیں. جب جواب دے دیا تب مجھے تسلی نہیں. سمجھا دیا، لاجواب ہو گیا، تسلی نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ کفار کی مشابہت، کفار کے پیچھے لگنا. کفار کی بری عادتیں اچھی لگنے لگتی ہیں. آوارگی، بے حیائی اور جنسی بے راہ روی عام ہو جاتی ہے. مزاج کے اندر عام ہو جاتی ہے جنسی بے راہ روی. میں کتنے واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن ظاہر بات ہے لوگوں کے واقعات ہیں، میں کسی کا راز اخفا کھول نہیں سکتا کہ میرے سامنے کے واقعات ہیں. صرف مشابہت اختیار کی اور اللہ نے عقل پر پھٹکار ڈال دی. مسلمانوں کی نقالی کو دیکھ کے کفار دلی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے کفر پر مضبوط ہو جاتے ہیں. اور اگر مسلمان اپنے ایمان پہ ڈٹ جائے تو کفر میں دراڑ پڑنے لگتی ہے، کفر اثر لیتا ہے. ورنہ ایسے اس جیسے مسلمانوں سے کوئی کفر متاثر نہیں ہوتا. کفار کے اعمال، عقائد، رسم و رواج، جشن و تہوار، یہ سب ان کی برائیوں کا مجموعہ ہے. یہ بھلائی سے یکسر خالی ہوتا ہے. چنانچہ یہ نیو ایئر کو منانا اور نیو ایئر کی سیلیبریشن اور اس کی آتش بازی دیکھنے کے لیے نکلنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. پاکستان میں تو نہیں، اتنا خاص نہیں ہوتا. میں باہر ملکوں کی بات کروں، خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک، ان میں اس طرح کی چیزیں بہت کثرت سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سال ہمیں اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان کے شب و روز جو ہیں
وہ ایک نظم اور ایک ترتیب کے ساتھ چلنے چاہیے۔ نظم اور ایک ترتیب جب ہوتی ہے جب انسان منصوبہ بندی کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی منصوبہ بندی کیا کرتے تھے، ہر طریقے کی، ہر منصوبے کی، ہر جنگ آگے سے ہٹو آپ، ہر جنگ کی، ہر اس کا پلان کیا کرتے تھے، کون سا جنگ ہے اس کو کیسے چھپانا ہے، حملہ آپ نے اس طرف کرنا ہے، جاتے آپ اس طرف سے تھے، یعنی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصوبہ بندی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے سالار آئے اور جو کامیاب ہوئے سب ایک منصوبہ بندی سے چلے اور منصوبہ بندی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ مسلمان کو اللہ نے کسلان کی بالکل اجازت، سستی کی بالکل اجازت نہیں دی۔ پورے سال کا منصوبہ بنائے کہ میں نے سال کیسے گزارنا ہے، اس سال میں میں نے کون کون سی چیزیں حاصل کرنی ہے۔ بطور مثال حفظ قرآن کر رہا ہے تو اس سال میرے کتنے پارے ہونے چاہیے، اگر کچھ اور پڑھ رہا ہے تو اس سال میرا گول کتنا ہے، پچھلے سال کا میرا گول یہ تھا، میں نے اس کو اچیو کیا ہے کہ نہیں کیا، اس میں جو کمی ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے۔ ہر مہینے اپنی نگرانی کرے، اپنے اعمال کی، سنتوں کی، دین کی، ذکر اللہ کی، معمولات کی۔ ماشاءاللہ میرے پاس مجھے شرم آتی ہے وہ خط پڑھتے ہوئے، ان خواتین کے، ان بچیوں کے خط پڑھتے ہوئے کہ انہوں نے ایک ایک مہینے کا پورا پورا چارٹ بنایا ہوا ہے کہ پورے سال کے اندر کہیں نماز قضا نہیں ہے، کہیں روزہ قضا نہیں ہے، کہیں انہوں نے گانا نہیں سنا، کہیں انسان ہے کبھی غلطی ہو، اکثر کی بات کروں کہ اکثر و بیشتر یہی نظر آتا ہے کہ کہیں غفلت نہیں، ماشاءاللہ ایسی چستی، ایسی پھرتی، ایسا کام اور اتنی خوشی کہ پورے سال کا ہر مہینے کا چارٹ بنا ہوا ہے کہ اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنا۔ تو یہ ہے، اور اس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں۔ کفار نے اس روش کو اپنایا، کامیاب ہو گئے۔ جو بندہ اس روش کو اپنائے گا کامیاب ہوگا۔ تو سال کا آغاز آج سے، رات سے ہو رہا ہے، بندہ اس کو اپنے حساب سے تیار کرے، پچھلے سال جتنی کوتاہیاں کمیاں ہوئی اللہ سے معافی مانگے اور آگے زندگی اچھے طریقے سے بڑھانے کی کوشش کرے جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی مرضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا پچھلے سال تعلق کتنا تھا، اس سال تعلق کتنا ہے، اس سال میں نے رمضان کیسے گزارنا ہے، اس سال میں نے بقر عید کیسے گزارنی ہے، بقر عید پہ کیا معاملات کرنے ہیں، تجارتی معاملات میرے کیا ہونے چاہیے، بزنس لیول پہ میں نے اپنے آپ کو کہاں لے کے جانا ہے، اس کے لیے میرے کیا گولز ہونے چاہیے، اس میں مجھے کیا کیا چیزیں آگے بڑھنی ہے۔ انسان کو اس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے اور یہ نہ سمجھے جی میں بڈھا ہو گیا مجھے کیا کرنا ہے، اس کے لیے الگ عبادات ہیں، اس کے لیے الگ معاملات ہیں، معمولات ہیں، ان کو سیٹ کرے، بنا کے انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے۔ ہمارے ایک ساتھی، ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی عمر ان کی 56 سال کی عمر، کہتے جی اس سال میں نے حفظ کرنا ہے، بسم اللہ کی 2 سال میں حفظ کر لیا۔ تو انسان کے ارادے کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔